بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے سامعین و ناظرین، ہم بادشاہ سیف ابن ذی یزان کی گفتگو جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ پچھلی نشست میں یہ بات ہوئی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ ساری باتیں بتائیں اور اس چیز کی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہماری بھی خواہش تھی کہ وہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور پھر سیف آگے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے ہی اس کے لوگ یعنی مدینہ اور قبیلہ خزرج کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے مددگار بنیں گے، اس کے ذریعے وہ برائی کو مٹائے گا، ان کے ذریعے ان کا پیغام جو ہے وہ مشہور اور دور دور علاقوں تک پہنچے گا اور بڑے بڑے علاقے فتح کرے گا۔ وہ لوگ اس کی حفاظت کریں گے، وہ لوگ اس کے گرد رہیں گے، یعنی وہ مدینے کے لوگ جب وہ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جائیں گے اور جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، زمین پہ وہ رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کی مخالفت اور شیطان اس سے رنجیدہ ہوگا، آتش کدے ٹھنڈے کرے گا، بتوں کو توڑے گا اور اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی۔ یہ سیف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہا ہے اور اس کے احکام جو ہیں وہ انصاف والے ہوں گے، وہ نیک کاموں کا حکم دے گا اور خود بھی اس پر عمل کرے گا اور برائیوں سے روکے گا اور ان کو مٹا ڈالے گا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیف کی یہ بات سنی، آپ نے اسے دعا دی کہ آپ کامیاب ہوں اور صاحب نصیب ہوں، آپ کی سلطنت ہمیشہ باقی رہے۔ یہ حضرت عبد المطلب اس کو دعا دے رہے ہیں، آپ کی عزت اقبال میں ترقی ہو۔ لیکن یہاں کچھ اور تفصیل ہے جیسا کہ کچھ اور وضاحت کر دیں۔ بادشاہ نے کہا بات ابھی تک ڈکی چھپی تھی، پردوں میں بات کر رہا تھا، اشارتن کنایتن استعارتن بات کر رہا تھا، لیکن اے عبد المطلب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم اس شخص کے دادا ہو۔ یہ سیف ابن ذی یزان جو ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً سر سجدے میں ڈال دیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر سیف نے ان سے کہا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور اس خوشخبری سے اپنا سینہ ٹھنڈا کرو اور اپنی پیشانی کو نیچا نہ کرو، اونچا کرو۔ مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا کیا ان میں سے کوئی علامت تم نے ان کے یہاں دیکھی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہاں جہاں پناہ میرا ایک بیٹا تھا، بڑا خوبصورت، جس سے مجھے بڑا پیار تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، میں اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ پھر جب وہ عہد شباب کو پہنچا تو میں نے اپنے خاندان میں سے ایک بہت حسین، جمیل، نیک سیرت، خوبصورت اور اعلیٰ خاندان کی ایک لڑکی جن کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ پھر ابھی وہ اپنے ماں کے بطن اطہر میں تھے کہ 6 ماہ بعد ان کے والد کا وصال ہو گیا۔ پھر ابھی وہ بچپن میں ہی تھے کہ ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ اب میں اور میرا بیٹا عبد المطلب
دونوں اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں۔ تو اس بات پر جو سیف تھا اس نے یہ دیکھا تو اس نے آگے کہا، عبد المطلب، جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے، جو کچھ بتایا ہے، واقعہ اسی طرح ہے۔ تم اپنے بیٹے کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ یہودی اس کے مخالف ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہرگز انہیں جو ہے وہ اس پر قابو نہیں پانے دے گا، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد سیف نے کہا، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا اس بات کو اپنے قافلے والوں سے ذکر مت کرنا جو تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس خبر سے ان لوگوں میں حسد اور جلن پیدا ہو جائے گی، اس لیے ان کے ساتھ اس بات کا ذکر ہی نہ کرنا۔ اور یہ سر بلندی اور عظمت اس کو کیوں ملنے والی ہے؟ اس لیے یہ لوگ اس کی راہ میں رکاوٹیں اور بندشیں کھڑی کریں گے، یعنی مقابلہ کریں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ یہ خود کریں گے یا ان کی اولاد نسل کرے گی کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالے گی۔ اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت نے لے جانا ہے تو میں خود اونٹوں کے کارواں کے ساتھ ان کے پاس جاتا، ان کی حفاظت کرتا، اور ان کی جو سلطنت ہے، سلطنت کا مرکز اس وقت تو یثرب ہی تھا نا، جس کو بعد میں کریم آقا کے قدمین شریفین کی برکت سے مدینہ کہا گیا، تو وہاں تک پہنچتا، کیونکہ میں نے اس عظیم کتاب میں جو پچھلے علوم کا مجموعہ ہے اس میں یہ پڑھا ہوا ہے، اور خبر پاتا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ اور ان کا مدفن جو ہے وہ وہی جگہ ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرب میں اعلان کرتا، اس چیز کا اظہار کرتا اور ان کی نبوت کی گواہیاں دیتا، لیکن مجھے خوف ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اور اس لیے عربوں کے سامنے اگر اس کی سربلندی کو بیان کروں تو وہ حسد کے مارے اس کی بغاوت پر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سیف ابن ذی یزان ان کو باتیں بتا رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے حضرت عبد المطلب کے باقی ساتھیوں کو بھی بلایا، ہر ایک کو 10 حبشی غلام اب تحفہ دے رہا ہے، 10 حبشی باندیاں، اور ساتھ 10 رتل سونا، یعنی 10 رتل جو سونا جو ہے وہ اگر اس کی آج کے پیمائش کی جائے، آج اس کو تولا جائے تو 5 کلو سونا بنتا ہے۔ 5 کلو سونا ایک بندے کو دے رہا ہے، اور 10 رتل جو ہے وہ چاندی، 5 کلو سونا اور 5 کلو جو ہے وہ چاندی، اور 100 اونٹ ایک بندے کو دے رہا ہے، اس وفد کو کہ جو حضرت سیدنا عبد المطلب کے ساتھ ہے، اور ساتھ عنبر سے بھرے ہوئے ڈبے دیے، خوشبو دی، اور جتنا سب کو دیا اس کا 10 گنا جو ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا، اس وجہ سے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان ہے۔ اس طرح عزت اور توقیر اور اکرام کیا، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ تاکید کی کہ اگلے سال پھر آنا اور آ کر مجھے خبر دینا، میں آپ کو اس سے زیادہ انعام و اکرام دوں گا، اور اس بات کا اپنے دوستوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، جو انہوں نے مجھ پہ انعام و اکرام کیا اس پہ رشک نہ کرنا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے،
اصل رش کرنے والی چیز وہ ہے کہ جو میرے جانے کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہوگی اور اس پہ لوگ فخر کریں گے۔ تو پوچھتے وہ کیا ہے؟ تو کہتے کہ جب اللہ وقت آئے گا تو اس چیز کو ظاہر کر دے گا۔ تو انہوں نے ساتھیوں نے پوچھا کہ اس نے آپ سے کیا باتیں کی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ خاص باتیں تھیں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور جب وہ وقت آئے گا تو اللہ خود ہی اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو اس طرح میرے ناظرین و سامعین، یہ ایک خوبصورت واقعہ جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین و سامعین کے ساتھ اس محبت بھری بات کو کہ حضور کی برکت سے، حضور کے کرم سے آپ کے جد امجد پر کس طرح کرم ہو رہا ہے اور آپ کی نسل پر کرم ہو رہا ہے اور پوری امت پر جو کرم ہے آج، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کی برکت سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں کریم آقا کی محبت عطا فرمائے۔